الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افتطمعون ان يؤمنوا لكم کیا تم طمع کرتے ہو، یہ گمان کرتے ہو ان يؤمنوا لكم کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے۔ وقد كان فريق منهم اور تحقیق ان میں ایک طبقہ ایسا ہے يسمعون کلام اللہ جو سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، ثم يحرفونہ پھر اس میں تبدیلی کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ اس کے سمجھ جانے کے بعد، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 75 ہے۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی حالت کو بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہو گئے ہیں، کن وجوہات سے ہو گئے وہ کل ہم بتا چکے ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور مومنین کو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام سب سے پہلے مخاطب ہیں۔ فاللہ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ طمع کرتے ہو، یہ گمان کرتے ہو، یہ یقین کرتے ہو کہ ان یؤمنوا لکم کہ یہ ایمان لائیں گے۔ کون لوگ؟ یعنی بنی اسرائیل۔ کیا تم ان کے لیے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے؟ سوالیہ نشان کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ صحابہ اکرام کی عجیب محبت تھی، صحابہ اکرام کی عجیب دین سے لگاؤ تھا، حضور پر عجیب فدا تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ جو 9 مسلم صحابہ تھے وہ دین کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، بہت جدوجہد کرتے تھے۔ تو یہ 9 مسلم صحابہ جب کافروں کے پاس، یہودیوں کے پاس جاتے تھے اور انہیں دعوت دیتے تھے تو وہ منافقت سے کام لیتے تھے، صحابہ اکرام کو عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، 2 نمبری باتیں کرتے تھے، منافقت کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام بہت پریشان ہو جاتے تھے، بہت غمگین ہو جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام، جو 9 مسلم صحابہ تھے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کی دل جوئی کے لیے، ان کے دل سے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے؟ یعنی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تم پریشان مت ہو، ہم نے انہیں بڑے بڑے نشانات اور معجزات دکھائے، وہ ایمان نہیں لائے تو تمہارے دعوت سے کہاں ایمان لائیں گے؟ وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی بیماریوں کو، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ اور تحقیق ان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ اس سے مراد اہل تورات ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر لے گئے، ان کو وہ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ پھر اس کو تبدیل کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو کوہ طور پر لے گئے، پھر اللہ نے ان کو مار کر کے دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب یہ قوم کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی بات تبدیل کر دی، اللہ نے کچھ کہا تھا اور انہوں نے کچھ کہنا شروع کر دیا، اللہ کے بات کو تبدیل کر دی۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تورات کے اندر اللہ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، تو ان کے جو علماء تھے، جو ان کے تورات کے جاننے والے تھے، انہوں نے تورات کی باتوں کو تبدیل کر دیا۔ معنی کچھ ہوتا تھا، یہ قوم کو کچھ بتاتے تھے، تورات کے معنی کو، الفاظ کو تبدیل کرتے تھے، یا پھر یہ کہ اللہ کے حکموں میں تعویلات کرتے تھے۔ ثم یحرفونہ پھر وہ تبدیل کرتے تھے، من بعد ما عقلوہ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ نہیں جانتے تھے، وہ جانتے تھے۔ اللہ نے وضاحت کر دی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ بات حق ہے، لیکن اس کو تبدیل کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آخری پیغمبر آئے گا اور حق ہوگا، لیکن اس کو تبدیل کرتے تھے۔ قرآن کے نزول کا انہیں پتہ تھا کہ آخری ایک کتاب نازل ہوگی جو قرآن کے نام سے، تو وہ پھر اس کو تبدیل کرتے تھے، اس بات سے اپنے آپ کو من بعد ما عقلوہ یعنی سمجھ جانے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس بات میں تحریف کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اللہ فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ یہ جو بنی اسرائیل یعنی یہود تھے، بنی اسرائیل جو مسلمان تھے وہ نہیں، جو یہود تھے وہ جانتے تھے ان سب چیزوں کو،
لیکن پھر بھی اس کو تبدیل کر کے قرآن پہ گویا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر صحابہ اکرام جو نو مسلم تھے ان کو اور آنے والے مسلمان قیامت تک کے لیے سب کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر آپ کے دعوت سے کوئی راہ راست پر نہیں آتا آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ذمے جدوجہد ہے، کوشش ہے، آپ کوشش کریں، اگر کوئی راہ راست پر آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر راہ راست پر نہیں آتا آپ پریشان مت ہو، اس کا اللہ ہی مالک ہے۔ خلاصہ